السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ سورۃ التکاثر آیت نمبر 8۔ قابل احترام دینیوں میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کر رکھی ہیں، اور اگر ہم ان نعمتوں کو گننا چاہیں، شمار کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ ابراہیم آیت نمبر 34 میں فرمایا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، کبھی تم بیٹھو صرف اس لیے کہ اللہ نے جو نعمتیں مجھے دی ہیں میں ان کو گن لے جاؤں، کاؤنٹ کر لوں، کبھی بھی بیٹھو اور کتنا بھی وقت لگا دو، پوری عمر لگا دو، لیکن تبھی بھی اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ اتنی نعمتیں اللہ رب العالمین نے ہمیں دی ہیں۔ انہی نعمتوں کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو بھی نعمت دی ہے اس کے بارے میں کل قیامت کے دن ہم سے وہ سوال کرے گا، اور ہمیں اس کا جواب دینا ہوگا۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے پہلے ہی بتا دیا ہے، سوچ سمجھ کر ان نعمتوں کا استعمال کرنا، صحیح طریقے سے مفید کاموں میں، اللہ رب العالمین کی اطاعت میں، بندگی میں ان نعمتوں کا استعمال کرنا۔ قرآن میں اللہ نے کہا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ کل قیامت کے دن یاد رکھو تم سے ساری نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں اس سے مراد صرف کافر ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جو بھی اس دنیا کے اندر آیا ہے، اللہ رب العالمین کی نعمتیں اسے ملی ہیں، اس سے سوال کیا جائے گا ان نعمتوں کے بارے میں۔ اللہ رب العالمین کی بے شمار نعمتیں ہیں، ہم لوگ جانتے ہیں۔ خود انسان صرف اپنے آپ میں غور کر لے، جو اسے اللہ رب العالمین نے نعمت دی ہے، چاہے زبان کی ہو، آنکھ کی ہو، کان، ہاتھ، پیر، دل، ساری نعمتوں پر جو اس کے پاس ہے ان پر غور کر لے، اور ان کی عظمت کیا ہے، ان کی اہمیت کیا ہے، اس پہلو پر بھی وہ سوچ لے۔ اگر کوئی ایک نعمت اللہ رب العالمین ہم سے چھین لے، ہماری زندگی پریشانیوں میں ڈوب جائے گی۔ پیر نہیں ہے کسی انسان کے پاس، اب دیکھیے کتنی بڑی پریشانی ہے اس کے لیے۔ ہاتھ نہیں ہے، کان نہیں ہے، یا آنکھ نہیں ہے، کس قدر وہ انسان پریشان ہوگا۔ اس وجہ سے جو بھی نعمت ہے اس نعمت کی قدر کرنی ہے، اور اس نعمت کا صحیح کام میں، مفید کام میں استعمال کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ امن کی دولت اللہ رب العالمین کی بڑی عظیم دولت ہے، نعمت ہے۔ جن لوگوں کے یہاں امن نہیں ہے ان سے پوچھیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ صحت مندی اللہ رب العالمین کی بڑی عظیم نعمت ہے۔ انسان صحت مند ہے، معمولی سا کھانا کھاتا ہے تب بھی اس کی زندگی بہت بہتر ہے۔ اس انسان سے پوچھو صحت کی قیمت کیا ہے جو انسان بیمار رہتا ہے مستقل، بڑی بڑی بیماریوں سے گھرا ہوا، اس سے پوچھو۔ مال و دولت ہے، اور سب سے عظیم نعمت میرے بھائیو اس دنیا کے اندر ایک مسلمان کے لیے اگر کوئی ہو سکتی ہے تو وہ اس کے عقیدے کی اور اس کے دین کی نعمت ہے۔ عقیدہ، صحیح عقیدہ ہمیں مل جائے، دنیا بھی ہماری سنور جائے، آخرت بھی ہماری سنور جائے۔ صحیح دین اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کیا، اس پر ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے،
اور اس کا صحیح طریقے سے استعمال کرنا چاہیے، یعنی اس کی جو تعلیمات ہیں ان پر عمل کریں۔ جو بھی نعمتیں اللہ رب العالمین نے ہمیں دی ہیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں وہ نعمتیں باقی رہیں، پہلی بات تو یہ ہے ان نعمتوں کا صحیح استعمال کرنا ہے، اور یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ان کے بارے میں کل قیامت کے دن جواب دینا ہے، چاہے وہ اولاد کی نعمت ہو۔ ہم لوگ غافل ہو جاتے ہیں، اولاد ہے اس کے کچھ حقوق نہیں، صحیح نام رکھیے، صحیح تعلیم و تربیت کیجئے، اس کی پوری ذمہ داریاں ہیں، باپ نے نہیں ادا کی قیامت کے دن سوال کیا جائے گا اس سے، اللہ رب العالمین پوچھے گا اس نعمت کے بارے میں۔ بہرحال اگر کوئی نعمت ہے ہمارے پاس اور ہم یہ چاہتے ہیں وہ نعمت ہمارے پاس برقرار رہے، چھینے نہ، کوئی بھی نعمت ہے دنیا کے اندر بے شمار اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں وہ نعمت ہمارے پاس باقی رہے، ہمارے پاس موجود ہو، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، سورہ ابراہیم آیت نمبر 7۔ اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے، جو بھی نعمت میں نے تمہیں دی ہے، جس حال میں بھی رکھا ہے تمہارے پاس میری نعمت موجود ہے، اس پر تم اللہ رب العالمین کا یعنی میرا شکریہ ادا کر رہے ہو، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں اس میں اور اضافہ کر دوں گا۔ اللہ رب العالمین نے ایک بیٹا دیا، آپ شکر ادا کیجئے اس کا، اللہ رب العالمین اور دے گا، لیکن ناشکری کرے گا انسان تو اللہ رب العالمین عین ممکن ہے وہ بھی چھین لے۔ تو نعمتوں کو اگر ہم اپنے پاس باقی رکھنا چاہتے ہیں، اور باقی رکھنے کے ساتھ ساتھ میں ہماری یہ تمنا ہے کہ اس نعمت میں اضافہ بھی ہو، دونوں چیزیں، ایک تو وہ نعمت ہمارے پاس موجود رہے، اور موجود رہنے کے ساتھ ساتھ میں اس نعمت میں اضافہ بھی ہو، تو ہمیں اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے۔ اور اللہ رب العالمین کی شکر گزاری ہم الفاظ سے بھی ادا کر سکتے ہیں، اور عبادتوں کے ذریعے سے بھی اللہ رب العالمین کا شکریہ ہم ادا کر سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں نعمتوں کے حوالے سے کہ نعمتوں کی قدر کریں اور ان کا صحیح استعمال کریں، اور اگر وہ نعمتیں ہم چاہتے ہیں ہمارے پاس باقی رہیں تو اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کریں، اس کی تعریف بیان کر کے اور دیگر عبادتیں اس کے لیے انجام دے کر کے اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین تو ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنا، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے، آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔